حقیقت الحاقہ، حقیقت کیا مطلب؟ الحاقہ ایک آیت ہے پوری، الحاقہ ایک لفظ اچانک آیا، الحاقہ حقیقت، خاموشی چھا گئی، کیا مطلب؟ شب قدر دھوکہ ہے، الحاقہ حقیقت کوئی اور چیز ہے، الحاقہ چار سدہ دھوکہ ہے، حقیقت کوئی اور ہے، الحاقہ سرحد پشاور سندھ بلوچستان، ملحاقہ، پھر اللہ نے خود سوال، ملحاقہ وہ کیا ہے حقیقت؟ ہم تو پہلے پوچھ رہے ہیں، اللہ پھر کہہ رہا ہے کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ اتنا جان لو جو دیکھ رہے ہو سب دھوکہ ہے، یہ دل میں اتار لو، یہ عزت، یہ ذلت، یہ زندگی، یہ موت، یہ عروج و زوال، یہ محبت و نفرت، یہ امن و جنگ، یہ شہرت و گمنامی، یہ بلندی و پستی، یہ سب کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا ملحاقہ، ملحاقہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یا اللہ تو ہی بتا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا وما ادراک ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، او شب قدر والو تم جان ہی نہیں سکتے ہو کہ حقیقت کیا ہے، تمہاری آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، او دنیا والو، او دنیا والو تم ان آنکھوں سے حقیقت نہیں دیکھ سکتے ہو، اس لیے اللہ نے کہا وما ادراک ملحاقہ، تمہیں پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ حقیقت ہے کیا، کیوں کہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ اور آنکھ ہے جو دل میں ہوتی ہے، وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، یہ نہیں، ہاں یہ آنکھ بھی دیکھنے کے قابل بن سکتی ہے جب یہ آنکھ کسی کی طرف غلط نہ اٹھ رہی ہو، جب یہ آنکھ حرام دیکھنے سے پاک ہو جائے، اس میں سے حرام نکل جائے، حرام پر یہ آنکھ بند ہو جائے اور حلال پر کھل جائے، تو پھر یہ آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ پر ایسی آنکھوں والے دنیا میں رہ کوئی نہیں گئے، ختم ہو گئے، چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، قبروں میں جا کے سو گئے، آئے شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب وہ نظر ہی نہیں آتے جن کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، وہ کان اس کائنات کے اندر اللہ کی خاموش صداؤں کو سن سکتے ہیں۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے، یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے، قرآن بھی ایک کتاب ہے، کائنات بھی کتاب ہے، کائنات خاموش کتاب ہے، قرآن بولنے والی کتاب ہے۔ اس خاموش کائنات میں میرے رب کا پیغام گردش کر رہا ہے، میرے رب کی عزت کی قسم ہر بلند والا چوٹی پکار پکار کے کہہ رہی ہے اللہ ہے، ہر اٹھ آنے والا بادل، برسنے والی بارش، چمکنے والی بجلیاں اور یہ دہکنے والا سورج، یہ پکار پکار کے تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور یہ بلند والا آسمان، یہ دریائے کابل، یہ دریائے سوات کہ بل کھانا اور موڑ مڑنا اور پانی کا چلنا اور اس کا جا کر دوسرے دریا میں ملنا، اس کا تیسرے میں ملنا، اس کا چوتھے میں ملنا، اس کا پانچویں میں ملنا، اس کا سمندر میں گرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، اس کا ٹھنڈا ہو کر اوپر جا کے پانی میں بدلنا، اس کا بادل میں بدلنا، بادلوں میں بجلی کی چمک اور اس کی گرج اور فرشتوں کی لگامیں اور قطرہ قطرہ بن کے زمین پہ برسنا، پھر ندی نالیوں کی شکل میں بہنا اور پھر آبشاروں کی شکل میں گرنا اور چشموں کی شکل میں ابلنا اور پھلوں کی شکل میں درختوں کے خوشوں کا لٹک جانا اور پھولوں کا مہک جانا، یہ لوچڑا ہے اور یہ بول رہا ہے، یہ سب 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 میرے اللہ کی خاموش کتاب ہے، یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میزان ہے، حساب ہے، قبر بھی ہے، قبر کا عذاب بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پر جو کان کہیں سے کان ملے تو خرید لو، جو موسیقی نہ سنتے ہوں، جو موسیقی نہ سنتے ہوں وہ کان کہیں سے ملے تو خرید لو، پھر ہواؤں میں بھی اللہ کا پیغام سنو گے، پھر برس سے بادل بھی اللہ کا پیغام سنائیں گے، پھر پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اللہ کا پیغام سنائیں گی، پھر یہ دھرتی کا ایک ایک ذرہ، پتھر کا ایک ایک سنگریزہ یہ سنائے گا، سنو گے کہ اللہ ہے، پر وہ کان ہی نہیں ملتے،
جو موسیقی نہ سنتے ہوں، وہ کان ہی نہیں ملتے جو اس سے نفرت کرتے ہوں، کانوں میں اتر گئے ہے۔ یاد رکھ لو، سن لو، جو دنیا میں موسیقی سنتا مر گیا اور وہ جنت کی موسیقی نہیں سن سکے گا۔ ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا لوہا ڈال دیا جائے گا، ان کے کان ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور میرا اللہ اعلان کرے گا، وہ کہاں ہیں مرد عورت جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے؟ وہ کہاں ہیں جو شب قدر میں گانے نہیں سنتے تھے؟ وہ مرد کدھر ہیں؟ وہ عورتیں کدھر ہیں جو شب قدر میں گانے نہیں سنتے تھے؟ آج ہم ان کو جنت کا نغمہ سنائیں گے، انہیں جنت کا گیت سنائیں گے۔ ہائے ہائے، برباد ہو گئے، برباد ہو گئے جو یہ ڈھول تماشے کے پیچھے جنت کے نغمے بھول گئے، جو آوارہ عورتوں کی آواز کے پیچھے نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی آواز کے پیچھے جو میرے اللہ کا نغمہ بیچ دیا۔ اس سے بڑا دیوانہ بھی کوئی ہوگا جو جنت کے نغمے بیچ کر دنیا کے نغمے خرید لے، جن میں غلاظت ہی غلاظت ہے، گند ہی گند ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان قریب اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اپنے آپ کے لیے ذخیرہ آخر جمع کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے، اسے اپنا لو۔